کرتے حالت ریاض کو مل رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خصوصی محمد و آل محمد برم تاثرہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقال الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. درود بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ. پچھلی مجلس میں بھی شومی قسمت کے حاضر نہ ہو سکا. میرے بعد پڑھنے والے ابھی دو حضرات ہیں جو بھی ذاکر اسٹیج پہ آتے ہیں اس کے مطابق وقت کا فیصلہ کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کو سمیٹ لوں گا. کیونکہ آج بھی کچھ محکمانہ مجبوریاں تھیں، لیکن پچھلی مجلس کی برادری کی وجہ سے میں نے کوشش کی کہ مجلس میں حاضری ضروری ہے. تو آپ اتنے کم نہیں ہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے نعرہ حیدری. فبشر عباد الذین یستمعون القول. اے میرے حبیب خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ. اور اس میں سے جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی عقل والے ہیں. اے میرے حبیب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ عقل والے اور ہدایت یافتہ وہ ہیں جو دین کی بات کو کان لگا کر غور سے سنتے ہیں اور سب سے بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں. اب آئیے رسول سے پوچھتے ہیں کہ سب سے بہتر حسنہ ہے کون سی شے؟ بہت اچھے بہت اچھے. تو سورہ انعام کے اس آیت کے بعد کہ جو آدمی ایک نیکی کرے گا ایک حسنہ کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. جب اصحاب رسول کے پاس آئے یا رسول اللہ یہ حسنہ کیا ہے تو اس وقت امیر المومنین علی جبنہ ابی طالب کی طرف سرکار ختمی مرتبہ نے اشارہ کر کے فرمایا یا علی حبوں کا حسنات لا تضر مع سیئات وبغضوں کا سیئات لا تنفع مع حسنات. اے علی تیری محبت وہ نیکی ہے کہ جس کی موجودگی میں دنیا کی کوئی برائی نقصان نہیں دے سکتی. یا علی تیری محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی برائی نقصان نہیں دے سکتی. اور تیری دشمنی یا علی تیرا وہ بیماری ہے وہ برائی ہے کہ جس کی موجودگی میں دنیا کی کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی.
بلند آواز سے درود پڑھے. گزارش یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ پھر درود پڑھے. جو آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس سے گفتگو تو شاید نہ ہو سکے. اس کے ایک حصے پہ لفظ علی پہ تھوڑی سی گفتگو کرنے لگا ہوں. علی جتنا مشکل ہے، میرے لفظوں پہ توجہ رکھنا، علی جتنا مشکل ہے اتنا عجیب ہے. علی جتنا مشکل ہے اتنا عجیب بھی ہے. شاید کسی کو سمجھ نہ آئی ہو. عجیب شاید اللہ کی کائنات میں کوئی دو انسان بھی ایسے نہ ہو جن کا عجیب ایک ہو. تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن میں اس مجلس کے حوالے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. شاید کائنات میں دو انسان ایسے نہ ہو جن کا عجیب ایک ہو. مثلا سید عابد نقوی یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب میں نے آج ایک عجیب بات سنی ہے. بڑی توجہ. میں کہتا ہوں شاہ صاحب بے شک آپ نے عجیب بات سنی ہے، یہ آپ کے گھر کا ذکر ہے، لیکن میں آپ کو اس سے بھی عجیب سناتا ہوں. یعنی جو ان کے لیے عجیب تھی وہ میرے لیے آسان تھی، اور جو میرے لیے عجیب تھی میں کہتا ہوں اپنے استاد محترم کو کہ استاد جی یہ بات بہت عجیب ہے جو میں نے آج سنی. وہ کہتے ہیں کہ ظہور خان میں آپ کو اس سے بھی عجیب سناتا ہوں. جو میرے لیے عجیب تھا وہ میرے استاد کے لیے آسان تھا، اور میرے استاد کے لیے جو عجیب تھا وہ مجتہد کے لیے آسان تھا، جو مجتہد کے لیے عجیب تھا وہ صحابی رسول کے لیے آسان تھا. ایک مجتہد اصحاب رسول کے پاس گیا کہ میں نے یہ عجیب بات سنی. صحابی نے جواب دیا یہ کوئی عجیب ہے، میں تجھے اس سے بھی عجیب بات سناتا ہوں. صحابی رسول معصوم کے پاس گیا، جا بڑی توجہ، جا امام معصوم میں نے آج ایک عجیب بات سنی. ٹھیک ہے میرے نانا کے صحابہ تم نے عجیب بات سنی، لیکن میں تمہیں ان سے بھی زیادہ عجیب سناتا ہوں. جو صحابی کے لیے عجیب تھا وہ معصوم کے لیے آسان تھا. معصوم امیر المومنین علی جبن ابی طالب کے پاس گئے کہ آج ہم نے عجیب بات سنی. علی نے کہا میں اس سے بھی عجیب سناتا ہوں. جو معصوم کے لیے عجیب تھا وہ علی کے لیے آسان تھا. علی نے اپنے اللہ کو کہا اے میرے خالق، آج میں نے عجیب دیکھا. اللہ کی آواز آتی ہے علی میں تمہیں اس سے بھی عجیب بتاتا ہوں. جو علی کے نزدیک عجیب تھا وہ اللہ کے نزدیک آسان تھا. تو غور کرو اس بات سے کہ اللہ کی کائنات میں شاید مشکل سے دو آدمی ہوں جن کا عجیب ایک ہو. آپ نے حدیث معرفت سن رکھی ہے نا؟ میرے پاس اتنی برات کا وقت نہیں ہے اور آپ سنتے رہتے. حدیث معرفت آپ کو نہیں آتی کہ جب رسول نے علی کو کہا یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. بڑی توجہ. یا علی تجھے میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. یا علی اللہ کو یا میں پہچانتا ہوں یا تو علی پہچانتا ہے. یا علی مجھ محمد کو یا اللہ جانتا ہے یا تو علی جانتا ہے. یہ حدیث معرفت آپ نے سن رکھی ہے، لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو. توجہ میری طرف رہے. سارا کھانا اللہ کو
کن نے جانا؟ ایک محمد، ایک علی۔ محمد کو کن دو نے جانا؟ ایک اللہ، ایک علی۔ علی کو کن دو نے جانا؟ ایک اللہ، ایک محمد۔ اللہ کو جن نے پہچانا، دونوں اللہ سے چھوٹے۔ اللہ کو جن دو نے پہچانا، دونوں اللہ سے چھوٹے۔ محمد کو جن دو نے پہچانا، ایک اللہ جو محمد سے بڑا، ایک علی جو محمد سے چھوٹا، جو علی کہتا ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ بسم اللہ۔ مگر علی کو کن دو نے پہچانا؟ ایک اللہ، ایک محمد۔ میری طرف دیکھنا، تھارو تھاؤ۔ اللہ کو جن نے پہچانا، دونوں اللہ سے چھوٹے۔ محمد کو جنہوں نے پہچانا، ایک محمد سے بڑا، ایک محمد سے چھوٹا۔ مگر قسم ہے مجھے رب کعبہ کی کہ علی ذات بھی وہ ہے کہ جس کے پہچان کے لیے، جس کی تعریف کے لیے، جس کی معرفت کے لیے علی سے بڑا ہونا ضروری ہے۔ علی مسجد کے ملا کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ علی اتنا بلند ہے کہ جس کو یا اللہ نے پہچانا ہے یا نبی نے پہچانا ہے، یہ وہ حدیث معرفت ہے جو شیعہ نہیں اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے۔ تو علی کو سمجھنا جتنا مشکل ہے، علی اتنا عجیب ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کبھی دیکھتا ہوں تو یہودی کے بعد میں مزدوری کر رہا ہوتا ہے، کبھی دیکھتا ہوں تو فقیر کو یمن کی بادشاہی دے دیتا ہے۔ کبھی آپ نے توجہ کی ہے؟ پہلے نظر کی تو یہودی کے بعد میں مزدوری کر رہا تھا، پھر نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک مسکین کو، ایک فقیر کو یمن کی بادشاہی دے دی۔ ادھر دیکھا تو علی نے گھٹنے پہ روٹی رکھی، روٹی اتنی سخت تھی کہ علی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ ادھر دیکھا تو علی نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، خیبر کا دروازہ اڑتا نظر آیا۔ مشکل نہیں تو کیا ہے علی، مشکل نہیں تو کیا ہے۔ اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی نے فلاں کے دور میں تلوار نہیں اٹھائی، فلاں کے دور میں تلوار نہیں اٹھائی، فلاں دور میں علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب حق سے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب حق سے تھے۔ میں کہتا ہوں آج سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جس کے خلاف اگر حق و باطل کے خلاف تمیز ہے، فرق ہے، علی کی تلوار، تو آج سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جن جن کے خلاف علی کی تلوار اٹھی ہے تو پہلے ان کا فیصلہ کر۔ جن جن کے خلاف علی کی تلوار اٹھی ہے تو پہلے ان کا فیصلہ کر، پھر میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے علی سے حق سینا گیا، غلط۔ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی کہ میں پچھلی مجلس جو سید اسرار شاہ کی مجھ سے رہ گئی، میں بہت کم اس انداز میں مجالس پڑھتا ہوں۔ آج میرا اپنا موڈ ہے مجلس پڑھنے کو، توجہ میری طرف رہے۔ لوگ کہتے ہیں علی سے حق سینا گیا، میں کہتا ہوں غور کر، ہوش کر، علی سے حق سینا گیا؟ علی آگے آگے ہے، حق علی کے پیچھے پیچھے ہے۔ رسول کہتا ہے حق ادھر مڑتا ہے جدھر علی مڑتا ہے۔ رسول کہتا ہے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو کہتا ہے علی سے حق چھینا گیا؟ حق علی کا نہیں چھینا گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ حق مسلمانوں کا چھینا گیا ہے۔ ہاں، حق علی کا نہیں چھینا گیا، حق مسلمانوں کا چھینا گیا ہے۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، میں جہاں مجلس پڑھنے آیا، مجلس کافی دیر ہو چکی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا خان جی آئے چلے، میرا ساتھ ایک باغیچہ ہے، اس میں آپ تھوڑی سی مزدوری کر لیں۔ پچھلی دفعہ بھی آپ کو دعوت دی تھی، آپ نہیں آئے، ایک دفعہ بھی آ گیا اور دیر سے۔
توجہ میری طرف ہے. میں ایک بہت بڑا مسئلہ آج حل کرنا چاہتا ہوں اس بات سے. میں باغ میں چلا گیا, میں نے پودوں کو پانی لگانا شروع کر دیا. بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی سے حق چھینا گیا. حق تو مسلمانوں کا چھینا گیا. علی سے حق جدا ہی نہیں ہوتا. جو آگے چلتا ہے وہ امام ہے, جو اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے مولویوں سے جا کے پوچھنا, وہ مقتدی ہوتا ہے. امام آگے ہوتا ہے, مقتدی پیچھے ہوتا ہے. رسول کہتا ہے یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے, آگے آگے علی ہے, پیچھے پیچھے حق ہے. اب اگر کوئی ملنگ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ حق کا امام علی, تو وہ سارا منایا کرو, یہ رسول کا فرمان ہے, ملنگ نے نہیں کہا. اب میں باغ میں چلا گیا, مزدوری شروع کر دی. یہاں سے چند آدمیوں نے مل کر ایک ادھر سے اٹھا, بڑی توجہ, ایک ادھر سے اٹھا, درود بر محمد بھائی یہ شور نہ کرے, مجلس ہے. درود بر محمد میں ہمیشہ یہ بات کرتا آیا ہوں اور قوم شیعہ کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ جلوس کی تقاریر میں بھی اور کئی مقامات پہ بھی یہ بات ہوئی ہے کہ ہم مشکور ہیں انتظامیہ کی کہ اتنے مشکل دور میں جو اپنی جان کی بازی لگا کر ہم عزاداروں کے, ہم حسینیوں کے, ہم ماتمیوں کی حفاظت کرتے ہیں. میں اپنے انتظامیہ سے یہ التماس کروں گا, ہر جگہ پہ یہ التماس کی ہے کہ کوشش کیا کرو کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا کرو, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ پہ ہے, لا الہ کی بنیاد حسینیت پہ ہے. لا الہ کی بقا حسینیت ہے. اور قائد اعظم نے پاکستان کو 14 اگست کو بنایا تھا, 14 کے صدقے میں. پاکستان کو بنانے والا بھی شیعہ تھا, قائد اعظم بھی شیعہ تھا, راجہ محمود آباد جس کی دولت سے یہ ملک بنا وہ بھی شیعہ تھا. جب پاکستان بن چکا, بجٹ میں تنخواہوں کے یہ پیسے نہیں تھے, جس راجہ محمود آباد کی تنخواہوں سے یہ پاکستان چلا وہ بھی شیعہ تھا. اس لیے ہر شیعہ کو یہ چاہیے جس گھر پہ غازی کا علم ہے وہ پاکستان کا غدار نہیں ہو سکتا. ہمیشہ کوشش کی کرو کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا کرو, ملک دشمن عناصر کی مخالفت کیا کرو, ہمیشہ پاکستان کو مضبوط رکھو. کیوں کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ ہے اور لا الہ کی بنیاد حسینیت ہے. مقصد سے بھاگ جاؤں, میں باغ میں گیا, میں نے باغ میں مزدوری شروع کر دی, پودوں کو پانی لگا رہا ہوں. ادھر سٹیج خالی تھا, ممبر خالی تھا. توجہ میری طرف ہے, میں بہت بڑی بات کرنا چاہتا ہوں جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو. ادھر سے ایک آدمی اٹھا, ایک آدمی ادھر سے اٹھا, ایک آدمی کو زبردستی پکڑ کر ممبر پہ کھڑا کر دیا. جب وہ ممبر پہ آیا اس نے کہا بھائی مجھے تو بولنا نہیں آتا, مجھے تو آپ نے زبردستی کھڑا کر دیا ہے. لوگوں نے کہا کہ چلو تم کوئی تقریر سنا دے. اس نے کہا مجھے آتا کچھ نہیں. اس نے کہا چلو تم خیبر سنا دو. اس نے کہا خیبر مجھے آتی نہیں. خندق سنا دو. خندق مجھے آتی نہیں. احد سنا دو. احد مجھے آتی نہیں. مبارہ سنا دو. مبارہ مجھے آتا نہیں. لوگوں نے شور مچایا. جب تجھے آتا کچھ نہیں تو منبر پہ کیوں آیا؟ اس نے کہا میں اگر سیدھی بات کروں تو مجھے چلتے دینا, اگر میں کوئی غلط بات کہہ دوں تو مجھے روک دینا. اگر میں سیدھا چلتا رہوں تو مجھے چلتے دینا, اگر غلط راہ چل دوں تو مجھے سیدھا کر دینا. اور اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مجھ پہ سوال کر رہے ہیں, میرے پاس جواب نہیں, اس نے کہا کاش میں نباتات ہوتا,
نہیں تو اس نے خود دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ کاش مجھ سے موت آ جاتی. جب اس نے دیکھا کہ اب لوگ مجھے ایسا تو چھوڑتے نہیں, سارے لوگوں کو ساتھ لیا, کہو چلو, چلا کے اسرار شاہ کے پاس گئے, اسے کہا جاؤ ظہور خان کہاں ہے, یہ لے گئے باغ میں. میں باغ میں مزدوری کر رہا تھا, وہاں تک کے پہنچے تو اس نے جس کو انہوں نے ممبر پہ کھڑا کیا تھا اس نے کہا خان صاحب ایک گزارش ہے, بتاؤ یہ مجھ سے خیبر سننا چاہتے ہیں, مجھے آتی نہیں, یہ مجھ سے علی علی سننا چاہتے ہیں, مجھے آتا نہیں, ذرا ان کو خیبر سنا دو, ان کو علی علی سنا دو. میں نے وہاں باغ میں مزدوری کرتے کرتے اسے خیبر بھی سنا دیا, اسے وحد بھی سنا دیا, اسے مبالہ بھی سنا دیا, پودوں کو پانی بھی لگاتا رہا, باغ میں مزدوری بھی کرتا رہا, ان کو مجلس بھی سناتا رہا. جب لوگ مطمئن ہو گئے, مطمئن ہو کر لوگ چلے گئے, تو اس کو جس کو ان لوگوں نے زبردستی ممبر پہ کھڑا کیا تھا اس نے کہا کہ ظہور خان اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اگر آج آپ نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. غور کرو, علی کا حق نہیں چھینا گیا, مسلمانوں کا حق چھینا گیا ہے. علی باغ میں بھی علی ہے, علی ممبر پر بھی علی ہے. علی جتنا مشکل ہے اتنا عزیز ہے. علی کو سمجھنے کی کوشش کرو. پڑھنے والے ایک کی بجائے دو آگے ہیں, اور یہ میرے مقدر میں ہے کہ جب بھی کبھی مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آج مرضی سے پڑھیں تو پیچھے پڑھنے والے تقریباً زیادہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیں اور میں اپنے موضوع کو کھلے کے علی جتنا مشکل ہے اتنا عجیب ہے. عجیب آپ کو بتا چکا کہ علی کائنات کا وہ عجیب ہے جس کے بنانے والے نے, علی کائنات کا وہ عجیب ہے کہ جسے بنانے والے نے خود کہا ہے کہ علی عجیب ہے. علی, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ شاید اللہ کی کائنات میں کوئی دو بندے بھی ایسے نہ ہو جن کا عجیب ایک ہو. میں نے آپ کو وضاحت بتائی, لیکن علی وہ عجیب ہے کہ جس کو اللہ بھی کہتا ہے کہ علی عجیب ہے. ایک مثال دے کر ساری مجلس سمیٹ رہا ہوں, مسائل نہیں پڑھ رہا. جب آخری وقت قریب آیا امیر المومنین علی بن ابی طالب کا, بیٹے حسن کو بلایا, بیٹا میری ایک وصیت ہے, جب میں ظاہری طور پر, توجہ میرے لفظوں پر ہے, جب میں ظاہری طور پر اس دنیا سے کوچ کر دوں تو میرے میت کو ایک صندوق میں بند کرنا اور اونٹنی پہ رکھ دینا, اونٹنی کی مہار چھوڑ دینا, جس طرف اونٹنی چلتی جائے اسے چلتے دینا, اور آگے ایک شخص آئے گا اس کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار دے دینا, اس سے یہ نہ پوچھنا کہ تو کون ہے, اس سے یہ نہ پوچھنا کہ تو کون ہے. جب آخری وقت آ گیا, جناب حسن نے وصیت پوری کی, اونٹنی پہ بابے کا صندوق رکھا, اونٹنی چل دی, رستے میں شخص ملا, مہار اسے دی, 3 قدم وہ آگے چلا, 3 قدم امام حسن پیچھے چلے, پیچھے چلنے کے بعد امام حسن رکے, اسے آواز دے کے کہتے ہیں کہ رک جا. وہ شخص ابھی پیچھے نہیں مڑا, وہیں کھڑے کھڑے کہتا ہے حسن تجھے بابا نے منع نہیں کیا تھا؟ ٹھیک ہے مجھے بابا نے منع کیا تھا, لیکن وہ بابا کے اثر امامت کا آخری حکم تھا.
3 قدم آپ چل چکے، میں نے نہیں پوچھا، 3 قدم میں چل چکا، اب بابے کا عصر امامت ختم ہوا، میرا عصر امامت کا پہلا سوال ہے، میں بحیثیت امام پوچھتا ہوں تو کون ہے؟ یہ پوچھنا تھا کہ اس شخص نے منہ سے نقاب الٹا، پیچھے دیکھا، حسن نے جب دیکھا تو سامنے علی، علی وہ عجیب ہے کہ حسن حیران ہے کہ بابا صندوق میں ہے، جسے مہار دی وہ علی، چل دیا تھا وسیعت کے مطابق کہ آپ کو تیار شدہ قبر ملے گی، سامنے گئے، قبر تیار تھی، علی کو امام حسن نے صندوق سے نکالا، ایک طرف سے علی نے پکڑا، ایک طرف سے علی کو علی نے پکڑا، دوسری طرف سے حسن نے پکڑا۔ امام حسن فرماتے ہیں جب میں بابے کو قبر میں اتارنے لگا، نیچے سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، جب میں نے غور سے دیکھا تو نیچے سے علی، علی وہ عجیب ہے کہ جب جناب حسن نے پوچھا بابا یہ کب، مولا نے فرمایا کہ حضرت نوح کے ظاہری ظہور سے 5000 سال قبل اللہ نے نوح نبی کو حکم دیا کہ میرے وسیع کی قبر تیار کر۔ نوح نبی نے قبر تیار کی، جب قبر تیار کرنے کے لیے جہاں پہنچا تو نوح نبی نے اللہ کی طرف سوال کیا، یا اللہ میں نے علی کو دیکھا نہیں، میں علی کو جانتا نہیں، علی کی قبر کیسے بناؤں؟ تو اس وقت اللہ نے نوح کو حکم دیا کہ اسے پکار، جسے مشکل کے وقت نبی نہیں میں اللہ بھی جب مشکل پڑتی ہے تو اسی علی کو پکارتا ہوں۔ نوح کہتا ہے کہ میں نے پکارا کہ اے اللہ میری مدد کر، تو یہی علی، علی اتنا عجیب ہے، خود قبر کھودی، نوح کے دور سے بھی پہلے قبر کھودنے میں نوح کی مدد کی، قبر میں اترنے والا علی، آپ حیران ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ میرے بعد آنے والے مصائب آپ کو سنا دیں گے، بات ادھوری نہ رہ جائے۔ علی صرف 2 منٹ میں بات کر کے اسٹیج چھوڑ دیتا ہوں۔ علی اتنا عجیب ہے، آپ حیران ہو رہے ہیں کہ قبر میں بھی علی، مہار لینے والا بھی علی، صندوق میں بھی علی۔ آپ کی حیرانگی بڑھ رہی ہے، مدینہ رسول بیٹھا ہے، 2 صحابی مسجد نبی میں لڑنا شروع ہوئے، ایک نے کہا کہ علی رات کو میرے گھر تھا، دوسرے نے کہا رات کو علی نے افطاری میرے پاس کی، تیسرا ان کی سنوں کے لیے آیا، جب ان کے پاس آیا کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک نے کہا علی میرے پاس تھا، دوسرے نے کہا علی تیرے پاس تھا، اس نے کہا لڑو نہیں، قسم ہے مجھے رب کعبہ کی کہ کل تو علی میرے پاس تھا۔ بات بڑھتی گئی، بات بڑھتی گئی، چوتھا آ گیا، 5واں آ گیا، 6واں آ گیا، کتابیں اٹھا کے دیکھو میں ظالم ہوں، کم از کم شیعہ کی جتنی مستند کتابیں ہیں ان میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، جہاں بھی معجزات معصومین کا ذکر ہے یہ واقعہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ 37 صحابہ نے 37 صحابہ اکٹھے ہو گئے، ہر ایک نے یہی کہا کہ کل علی نے افطاری میرے پاس کی، کل علی نے افطاری میرے پاس کی، کل علی نے افطاری میرے پاس کی۔ یہ جب 37 ہوئے تو جگڑتے ہوئے مسجد میں نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، ہمارا جھگڑا ہے، ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کل علی میرے پاس تھا۔ رسول نے سب کی طرف دیکھا،
तुम के मेरे सहाबा हो, तुम सब सच कहते हो, तुम सब सच्चे हो। कल अली यकीनन तुम्हारे पास होंगे, कल यकीनन अली ने तुम्हारे पास अफ्तार किया होगा, मगर मैं रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हकीकत से नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत से ये ऐलान करता हूं कि कल तो अली ने अफ्तारी मेरे पास की। सबने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया कि अब क्या बनेगा। थे तो अली मेरे पास, नबी को कौन कहे कि तू गलत कह रहा है। ये बातें हो रही थी कि अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि 38 आदमी में झगड़ा है, 37 सहाबा है, एक रसूल है। 38 के 38 कहते हैं कि कल अली मेरे पास था। जिब्रील जा इसे कहे कि अल्लाह कह रहा है कि मुझे अपनी जलालत की कसम है कि कल तो अली मेरे पास अर्श पे था। जब ये 39 हुए तो अंदर से मखदूमा वो गाय जो सादात की भी, बड़ी तवज्जो, सादात की भी मखदूमा है, वो फिजा जो हबश की मलका है, जिसको जो कोई बात तारीख गवाह है कि कोई सवाल फिजा पे किया जाए, जवाब कुरान की आयत से देती है। वो फिजा अंदर से आई, आके कहा कि ऐ मेरे रसूल के सहाबा सुनो, रसूल की वो बेटी जिसको सदीका होने की सन्नत अल्लाह ने मुबाला के दिन से लोगों के सामने दी, अल्लाह ने जिसे मुबाला में सदीका की सन्नत दी, वो कह रही है कि इनको कहे कि बेशक तुम झूठ नहीं कहते, कल अली तुम्हारे पास था, लेकिन मुझे कसम है रब्बे काबा की जिसकी कुदरत में मेरी जान है, कल अफ्तारी के बाद बतूर के घर से अली बाहर भी नहीं दिया। अली इतना अजीब है कि लोगों के जहन में नहीं आ सकता। अली को समझने के लिए सिर्फ 2 हस्तियां, या अल्लाह या नबी, बाकी अली को कोई नहीं समझ सकता। मगर किस्मत इस अली की कि इसकी बेटियां बेटे नहीं, दीन बचाए हम तुम मुसलमानों का। बाजारों में पैदल चलती रही है अली की बेटियां, 36 शहरों से अली की बेटी चादर मांगती गई है। हर मोड़ पे रुक के अली की बेटी ने कहा है कि मैं सच्ची माँ की बेटी हूँ, मुझे चादर दे दो, बाजार अबूर करके वापस कर दूंगी। मगर तारीख गवाह है कि